أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدیر. رنگ لگاتی ہے ہینا پتھر پہ پیس جانے کے بعد، انسان بنتا ہے ٹھوکریں کھانے کے بعد. یہ آج کا دن جو ہم جس کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، یہ وقت کے تقاضے کے مطابق ہم جناب 1947 سے لے کر آج تک جو بھی کشمیر کے سلسلے میں معاملات ہو رہے ہیں اور کشمیریوں کو سیلف ڈٹرمنیشن کے لحاظ سے یونائٹڈ نیشن کے قراردادوں کے مطابق ان کو آگ کے خود ارادیت نہ دینے کا ایک بہت طویل عرصے سے ہمارے کشمیری بہن بھائی قربانیاں دے رہے ہیں، اور ہم اس سلسلے میں آج یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ 5 فروری جو کہ ہر سال کی طرح ہم اظہار یکجہتی مقبوضہ کشمیر کے اپنے بھائیوں کے ساتھ، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور پاکستان کے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن مناتے ہیں. سب سے پہلے تو جناب مکرر صاحب میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں وقت نکالا اور اس جو آج کشمیریوں کی جو دن منایا جا رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا، اس میں آپ نے وقت نکالا اور یہاں آپ حاضر ہوئے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. ہم ایز اے پاکستانی اور کشمیری ایک عرصہ دراز سے یوم یکجہتی کشمیر بنا رہے ہیں، اور اس کا موقف یہ ہے کہ جو کشمیریوں کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں بھارت جو مظالم ڈال رہا ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور پوری اقوام متحدہ پوری عالمی دنیا سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ عرصہ دراز سے کشمیریوں کے ساتھ بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے. وہاں ہمارے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ وہاں شہید ہوئے ہیں، اور ہماری یہ اپیل ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے. میں آپ کے اس چینل کی کے ذریعے اپیل کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے یہاں کے لوکل لیڈران حضرات ہیں، یہاں کونسلر ہیں، یہاں ہمارے جو ایم پیز ہیں، ان کا بڑا رول ہے، وہ کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں اپنی آواز بلند کریں. یہاں پر جو کونسلر حضرات ہیں اور پیپلز پارٹی اور مسلم کانگریس کے جو مشترکہ یہاں اجلاس ہوا ہے جو یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے، اس حوالے سے ہم سب کو چاہیے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہم سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے، اور جو ہمارے کونسل آزاد ہیں وہ کونسل میں کشمیر کی آواز اٹھائیں. اور یہ ہمیں موقع دیا کہ ہماری آواز آپ نے کشمیری بھائیوں تک پہنچ سکے. سو میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہم لوگ یہاں کر سکتے ہیں انگلینڈ میں بیٹھ کے اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے جو لیڈر حضرات ہیں، کونسلر ہیں، ایم پی ہے، ہم اپنی طرف سے خود ان کو پریشر کرتے ہیں اور انڈیا سے اپیل کرتے ہیں کہ جو ظلم کر رہا ہے اس سے باز آئے، کہ زیادتی کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سب لوگ، یہ میرے بھائی، مجھ سے سینئر لوگ اور سب
तमाम भाई जो इकट्ठे हुए हैं यकजहती कश्मीर के लिए। हम सब हमेशा इकट्ठे होते हैं और कश्मीर के लिए एक जज्बा रखते हैं जिसमें सच्चाई है। इस जज्बे में सच्चाई है। कश्मीर के लोग क्या मांग रहे हैं? कश्मीर के लोग अपना हक मांग रहे हैं और ये हक उनको मिलना चाहिए। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से यहाँ बैठे हुए हैं और इसका मकसद ये है कि जो भी कश्मीरी हैं या जिनका कश्मीर से ताल्लुक़ नहीं है उनका इज़हार हमदर्दी उन कश्मीर भाइयों के साथ है जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान के ज़ुल्म व सितम का निशाना बने हुए हैं। जहाँ तक इस मीटिंग का ताल्लुक़ है, मेरे चंद भाइयों ने चंद अच्छे कलमात कहे हैं और मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। और इस यकजहती के हवाले से मैं ये कहूँगा कि हर कश्मीरी का ये ख्वाब है कि एक दिन कश्मीर आज़ाद होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले क्रैसा मैं तुसां शुक्रिया अदा करना जरा तुसीं सारे इत्थै आए ते सारे इकट्ठे होए ते इसने प्रोग्राम आज 5 फरवरी जो मैं यकजहती कश्मीर ने प्रोग्राम रखा। तो सबसे पहले मैं इंडिया तो अपील करना लगा जिस कश्मीरी भाई ने उन्हें आज़ादी का हक मिलना चाहिए ना, जो उत्थे जुल्म ढाई रहा बंद करो। तो मैं अपने कौंसलर भाई एमपी की आखसा वो भी इसने अपना रोल अदा कर। तो बासु कुरैशी साहब का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ जिन्होंने इस चैनल की वसात से हमारी आवाज़ दुनिया के हर कोने में पहुँचाई। मैं इनका इंतहाई दिल से इनका मशकूर व ममनून हूँ। और 5 फरवरी को बनाया जाता है, ये अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए बनाया जाता है। मैं उन शुहदाए कश्मीर को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ जिन्होंने अपने जान के नजराने देकर इस तहरीक को ज़िंदा रखा। और आज भी उन कश्मीरी माओं बहनों को उनको भी सलाम पेश करता हूँ कि जो इस तहरीक को लेकर आगे चल रहे हैं। यौम यकजहती कश्मीर के दिन के हवाले से मुझे इस मीटिंग में आपने मदऊ किया, शुक्रगुज़ार हूँ आपका। कश्मीर का मसला चूँकि देरीना है और उसके लिए जद्दोजहद का एक बड़ा ही लाजवाल और लंबा सफ़र है जो सब दोस्तों ने किया है। आप दोस्तों की तरफ से भी ज़ाहिर है उसका कंट्रीब्यूशन जाता है बहुत बड़ा। हम लोग कश्मीरी जो हैं, हमारा भी एक पॉलिटिकल स्टंट्स है, उस पर हम काम करते रहे शुरू से लेके आज भी करते हैं। लीड्स में हमारे हमेशा से प्रोग्राम होते हैं। I would like to take this opportunity to thank Asif Saab and MW News for covering this event. We are here today to show our solidarity with the people of Kashmir, because Kashmir has suffered for so long. The hands of Indian people, the atrocities what's happening in Kashmir, and I urge all my Member of Parliament and my fellow councillors to lobby your Member of Parliament. Please make sure we want to give the referendum for the people of Kashmir and let them choose where they want to belong to. Do they want to go with Pakistan or do they want to be independent? And I urge everybody who has come to show that the awareness of our youngsters, we need to make sure we give the education of Kashmir to our youngsters. That's very, very important. Otherwise, this movement will just be forgotten. And सरदार सराब साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने आज की ये तकरीब रखी है और इनमें दर्द कौम है और हर कम्युनिटी के मसाइल में ये पेश रहते हैं। और बाकी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो तशरीफ़ लाए हैं। और आज का दिन जो यौम यकजहती है, ये एक मैसेज देने के लिए है दुनिया को कि हम जो ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमारे बहन भाई हैं उनके साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है, हम उनके साथ हैं। और मैं पीपल्स पार्टी का भी, जैसे हमारे भाई अब्दुल कयूम ने ज़िक्र किया कि ये जनाब शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने इसको पहले इसका आगाज़ किया और अब ये पाकिस्तान में बाकायदगी से एक नेशनल हॉलीडे है, मनाया जाता है कि मैसेज देने के लिए कि हम आपके साथ हैं और जो जुल्म और सितम हो रहा है वो बिल्कुल नाजायज़ है और ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है। और बिलखसूस वो कौम कर रही है जो अभी उसको 67 ईयर्स हुए हैं आज़ाद हुए अंग्रेज़ों की ऑक्यूपेशन से, तो अब वही जुल्म जिस पर से वो गुज़रे हैं हम पर भी कश्मीरियों पर कर रहे हैं। बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। UN ने कई करारदाद पेश की हैं और जो इग्नोर की जा रही हैं। मैं
جناب آصف قریشی صاحب کا بالخصوص تہ دل سے مشکور ہوں، جن کے توسل سے یہ پلیٹ فارم ہمارے لیے مہیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آصف صاحب آپ کا اور سراب صاحب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے یہ میٹنگ لیڈس میں کشمیر کے حوالے سے آپ نے یہ آرگنائز کی ہے، اور اس چینل کے ذریعے ہم دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اسپیشل جو انڈیا میں کشمیر ہیں ہمارے بہن بھائی، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اس سلسلے میں یہ کلیئر ایک میسج ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہم ان کے ساتھ اور ان کے شریک ان کے ساتھ ہیں اور ان کے شریک ہیں، اور جہاں تک ہمارا لیڈ سے تعلق ہے، چاہے وہ ہم کاؤنسلر حضرات ہیں، چاہے ہمارے ایم پیز ہیں، جس طرح رچرڈ کا بار بار نام لیا گیا ہے، ہم ایک ہی حلقے سے میں کاؤنسلر ہوں، وہ ایم پی ہیں، تو انشاءاللہ ہم نے الیکشن سے پہلے ان سے وعدہ لیا تھا اور انہوں نے اپنی یہ پلج دی تھی کہ وہ کشمیر کے ساتھ انشاءاللہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، اور وہ پورا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ میسج تمام جہاں تک بھی یہ ہماری آواز جائے گی اس چینل کے ذریعے، آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میری تمام کاؤنسلر حضرات سے، جس طرح بار بار عمران صاحب کا بھی نام لیا گیا ہے، ہمیں بھی یہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بریڈ فوڈ سے اور یورکشائر سے ہمیں ایک مسلم ایم پیز ملے ہیں جو کشمیر کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے لحاظ سے آواز کو وہ بلند کر رہے ہیں۔ اب آج کے دن کے حوالے سے میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان گلگت بلتستان کو اپنا صوبہ نہ بنائے، اس طرح کشمیر کی آزادی میں جو ہے نا آزادی کا نقصان ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی میں یہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے اندر کشمیری قیادت کو یکجا کر کے آل پارٹیز کانفرنس کر کے ایک قومی حکومت قائم کی جائے، جب تک مقبوضہ کشمیر کا ایک فیصلہ ہوتا ہے۔ ابراہیم خان صاحب کے گھر پر یہ بات ہوئی تھی 5 فروری جو ہم یوم اظہار یکجہتی مناتے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہم مناتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے اور پاکستانیوں کے ساتھ اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن مناتے ہیں۔ حق خود ارادیت کشمیریوں کا پیدائشی حق ہے۔ 1948 اور 49 کو اقوام متحدہ جیسا ادارہ قراردادوں کو تسلیم کر چکا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قراردادوں پر عمل کیا جائے۔ اقوام عالم سے آج ایک بار پھر کشمیری مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں حق خود ارادیت دیا جائے۔ آصف قریشی، لیڈز۔